السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ ایک نیا ہفتہ اور نئے بہت سارے تھرل اور سسپینس اور جھٹکے اور بہت نیو والی کہانی لے کر آ چکی ہوں میں۔ آج میں لائی ہوں ایپیسوڈ 47 آف تیرے نام پہ مر جاؤں۔ بہت ہی پیاری ایپیسوڈ ہے اور لانگ ہے وعدے کے مطابق، تو سب کام چھوڑ دیجیے، میں بھی آپ کو جلدی سے لے کر چلتی ہوں ایپیسوڈ کی طرف۔ لیٹس سٹارٹ۔ آلیان واپس آیا تو اپنی گاڑی لاک کر کے باہر نکلے گھر کی طرف بڑا ہی، مگر پھر گیٹ گارڈ سے جب باران کی موجودگی کے ساتھ دلارا کی آمد کا علم ہوا تو جناب سمجھ گئے پردیسی کو محبوبہ نے روک لیا ہوگا، ورنہ کسی ماں کے لال میں دم کہاں تھا جو فرار ہوتے باران یلدرم کی راہ میں روڑے اٹکا سکے۔ اسی مست سوچ کے ساتھ وہ شاندار اور خوبصورت سی یلدرم حویلی کی عمارت میں داخل ہوا، اور داخل ہوتے ہی سے غیر محسوس سی چپ دیکھنے کو ملی، اور پھر رخ کچن ہال کی طرف کیا تو اسے ایدا کے ساتھ دلارا نظر آئی۔ ایدا کچھ بیک کے لیے رکھتے ہوئے دلارا سے اس کا فیورٹ فلیور پوچھ رہی تھی، جس نے گرین ٹی فلیور بتا کر ایدا سمیت علی کو بھی حیران کیا۔ سب سے برا فلیور ہوتا ہے وہ دلارا، تم چاکلیٹ یا اسٹرابری پسند نہیں کرتی؟ آلیان کے کچن میں انٹر ہونے اور سوال نے دونوں کو پلٹنے پر مجبور کیا۔ دلارا نے کندھے اچکائے، البتہ ایدا کی آنکھوں میں پھیلی بے چینی علی بنا اس کے کہے بھانپ گیا۔ مجھے اسٹرابری اور چاکلیٹ پسند نہیں آلیان بھائی، آپ کہاں تھے؟ ایدا بھی بتا رہی تھی، کوئی سیکرٹ ہے؟ دلارا نے سنجیدگی سے جواب دیتے ساتھ پوچھا تو آلیان نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہاں سیکرٹ تو ہے، تم نے بہت بڑی تباہی سے بچایا ہے آج ہمیں، بتاؤ تمہارا احسان کیسے اتارے؟ اب کی بار آلیان کے لب و لہجے میں چھلکتا تشکر ایدا کو بھی کچھ معاملہ سمجھا گیا، پر دلارا ہنوز لا علم تھی۔ میں تو آپ سے ابھی مل رہی ہوں آج۔ دلارا کی لا علمی پر آلیان کو بے حد پیار آیا۔ یہاں آؤ، آلیان نے اسے پکڑ کر آہستگی سے اپنے سینے لگاتے جب سر چوما، کہ دلارا کے لیے بالکل بے یقین سا لمحہ تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ آلیان نے دلارا کو استعمال کرے خود پر آئی مصیبت ٹالی تھی، بلکہ دلارا کی اہمیت اور پاور اتنی ہوگی کہ آلیان کو حیران کر رہا تھا۔ جن لوگوں کو بندوقیں نہ روک پائیں انہیں دلارا کا حوالہ ہی ایموشنلی پیرالائز کر گیا تھا۔ وہ کیسے نہ پیار جتاتا کہ اس نے تو دلارا کو بالکل ناکارہ وجود سمجھا تھا، لیکن اب یہ دلارا بہت سے حوالوں میں قیمتی تھی۔ باران کی زندگی کا حصہ تھی، بابا کے پچھتاووں میں سے ایک تلافی کی کڑی تھی، پھر مزدور حویلی کی وہ کمزوری جس سے یلدرم خاندان اب ان پر بنا لڑے جھگڑے بھی غالب آ سکتا تھا۔ ایسا کون سا احسان کر دیا میں نے آپ پر جو یوں لاڈ آ رہے ہیں؟ دلارا نے ذرا اس کی بازو کے خسار سے نکلتے اچھمبے سے آلیان کی مسرور شکل دیکھی، اور اب ایدا بھی سیکرٹ جاننے کو بے قرار تھی۔ تمہیں تمہاری اہمیت صرف باران ہی بتا سکتا ہے، ہم سے نہ ہوگا، نہ ہم کوشش کریں گے بچے۔ بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تم بہت قیمتی ہو، پہلے مجھے تم سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، ایون میں کئی سال تمہیں فساد کی جڑ مانتا آیا، پر ہم سوری، اپنی اس ہر سوچ پر شرمندہ ہوں۔ تمہاری قیمت وقت نے بہت اچھے سے سمجھائی ہے مجھے، اور ہر اس فرد کو جس نے تمہیں بے مول سمجھا۔ اس حویلی کی تم ہم سب کی طرح مالک ہو دلارا، ہم سب کو بہت پیار ہے تم سے، اور ہم سب مل کر تمہاری زندگی کے سارے پھیکے رنگوں کو واپس بحال کریں گے۔ دلارا کے لیے بہت زیادہ سرپرائزنگ تھا، شاکنگ بھی۔ وہ حیران پر حیران ہو رہی تھی کہ آخر اس کے بیکار وجود سے ان کو کون سی راحت مل گئی۔ ارے میرا بچہ آیا ہے، ظاہر نصیب،
وہ گدھا چلا گیا، مجھے لگا اب تم نہیں آؤ گی۔ کچن ہال میں سب کی آوازیں سنے اسماعیل یلدرم بھی وہیں پہنچے تو دلارا کو دیکھ کر ان کا دل خوش ہو گیا۔ اب کی بار تینوں متوجہ ہوئے۔ وہ آپ کا گدھا نہیں گیا، تبھی گدھے کی گدھی یہاں نظر آ رہی ہے۔ اوپس، اتنی کیوٹ گدھی نہیں ہو سکتی، سوری میرے بچے، منہ سے پھسل گیا۔ آلیان کے منہ سے سلپ ہوتے خطاب پر سب تو ہنسے، تھوڑی سی بتیسی دلارا کی بھی نکلی۔ البتہ اسماعیل صاحب، جن کو اپنے پلیٹھی کے پتر سے ہاس ویر تھا، آگے آئے اور جواباً اس سینئر بچے کے سر میں ایک چپیٹ ٹھوکی۔ خبیث، گدھی کہتے شرم نہ آئی تجھے میری گڈی کو؟ گدھے ہو تم دو، میری یہ دو بچیاں تو میرے دل کا حصہ ہیں، پریاں ہیں میری۔ ایک طرف اسماعیل صاحب نے ادا کو لیا اور دوسری بازو جب دلارا کی طرف خساری تو وہ حفیف سا مسرور مسکرائی کہ یوں اہمیت ملنا کسے اچھا نہیں لگتا تھا، پر جب یہ سوچا کہ یہ اہمیت اسے باران کے ساتھ جڑنے کے سبب ملی ہے تو غصہ نہ آیا، بلکہ دل دریچوں تک الفت سے لبریز ہوا۔ زیادہ خوش مت ہو بابا کی پریوں، یہ تم دو کو کوکاف کی پریاں کہہ رہے ہیں۔ اب جالس سپوت سے کہاں سہا جاتا کہ والد گرامی صاحب ان کی طرف سے دل کے پھپھولے پھاڑتی نظروں سے دیکھیں، جبکہ سارا انس و پیار منہ بولی بیٹیوں پر وار دے۔ اندر ایک جلن کی چنگاری بڑکنا تو فطری تھا۔ چل بھاگ ادھر سے، اسماعیل یلدرم نے ایک ہی دبنگ گھوری دیتے اس آفت کو کچن ہال سے ہی نکال دیا، جبکہ خود ایدھا اور اسماعیل یلدرم نے مسکراہٹ کا تبادلہ کیے بیک وقت دلارا کو دیکھا، جو ذرا سا کنفیوز ہوئی کہ اسے ایکسٹرا ویلیو کیوں دی جا رہی ہے۔ کافی پیئیں گے آپ ماموں؟ اور تم دلارا؟ ایدھا نے دونوں کو مسکرا کر آفر کی تو دونوں نے سر ہلایا، جبکہ دلارا بڑے بابا کی بازو کے خسار میں ان کے ساتھ باہر سٹنگ لاؤنج میں آئی تو انہوں نے اسے اپنے ساتھ لا بٹھایا اور دلارا کا نرم ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے چوما۔ دلارا کی آنکھیں حفیظ سے درد میں لپٹی محسوس ہوئیں۔ اس نے صبح پتہ کیا کہا مجھے؟ کیا کہا دلارا؟ وہ بے حد خوش تھے۔ دلارا نے ان کو اتنا خوش اس سے پہلے اپنے اور باران کے نکاح پر دیکھا تھا۔ ایسی خوشی تھی کہ اس شخص کی آنکھیں گوشوں تک نم ہو رہی تھی۔ کس نے بڑے بابا؟ باران نے۔ وہ متجسس تھی، فوراً پوچھ بیٹھی، آسودگی سے سر ہلا گئے کہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا، تم بھی اسے کبھی مت چھوڑنا۔ وہ آنکھوں میں متانت کے کئی رنگ برے دلارا کے آگے التجائیہ ہوئے تو اس کی بیٹھے بیٹھے سانس بھاری ہونے لگی۔ اگر وہ مجھے نہیں چھوڑے گا تو آٹومیٹکلی میں بھی نہیں چھوڑ سکتی نا۔ دلارا نے معصومیت سے لوجک سمجھائی تو وہ بھی مسکرائے۔ یہ سننے میں بہت اچھا ہے، ابراہیم بھائی کو کبھی معاف کر سکو گی؟ وہ اس کی خوبصورت آنکھوں میں جھانکے، ابھی بھی اندر تکلیف بری تھی، کئی درد ہلکوڑ رہے تھے۔ دلارا نے مسکرا کر ان کی بے آس آنکھوں میں دیکھتے سر ہلایا۔ ہمارے ساتھ برا کرنے والے کی کوئی نہ کوئی مجبوری رہی ہوتی ہے بڑے بابا۔ یہ بات ایک ہفتے پہلے تک مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، مجھے ہر ایک سے نفرت تھی، لیکن اب سمجھ آ گئی۔ ہم معاف نہ کر کے تعلق بنائے رکھتے ہیں جو ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے مضر ہوتا ہے۔ معاف کرنا یعنی دفع کرنا۔ جس نے مجھے جیتے جی دفنایا اس نے یقیناً مجھے رسوائی سے بچانے کی کوشش کی تھی۔ جس نے مجھے اس قبر سے نکال کر بچایا اس نے میری رسوائی کے باوجود مجھے بچانے کی کوشش کی تھی۔ سب کی مجبوریاں مختلف اور گناہ بڑے چھوٹے ہوتے ہیں۔ میری معافی پانے کے لیے یا تو جیتے جی مرنا پڑتا ہے یا سچ میں وہ مر گئے سمجھے معافی پا گئے۔ وہ عام سے لفظ کہہ رہی تھی پر ان سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ لہو تھے اس لڑکی کے لفظ۔ مطلب تہران اور عیشا کو تمہاری معافی پانے کے لیے مرنا ہوگا ابراہیم کی طرح؟ اسماعیل یلدرم کی آنکھوں میں خوف تھا۔ شاید ان کی فکر آپ کو کیوں ہے؟ آپ کے بیٹے کو معاف کر چکی ہوں بنا مارے، نہ تو جیتے جی نہ اصل۔ اب بس اس سے مطلب رکھیں۔
دلارا نے ان کی بیجا کو ریدنے کی کوشش ناکام کرتے حتمی جواب دے کر انہیں بھی ان کی حد سمجھائی۔ باران کے بچے، مجھے تم سے چاہیے، اس حد تک آگے جا چکا ہوں میں، تم صرف معافی دینے کی بات کر رہی ہو۔ دلارا نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ اسے بڑے بابا کا دماغ فارغ لگا۔ واٹ، بچے؟ یہ بچوں کی فرمائش آپ ایک بچی سے کر رہے ہیں؟ کچھ خدا کا خوف کریں، باران کو پتہ چلا تو خواہ لڑ پڑے گا آپ سے، پھر میں بری بہو کہلاؤں گی جو باپ بیٹے میں پھوٹ ڈلواتی ہے۔ وہ بال ادا سے لہراتی انہیں ڈانٹ گئی، جو دھیما دھیما مسکرا کر دلارا کے چہرے کے گلابی مائل رنگ بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ 37 کا ہو گیا ہے دلارا، اسماعیل یلدرم نے شرارت سے جتایا، تو وہ حفت سے واپس ان کو گھوری۔ تو کیا کروں بھائی، کس نے کہا تھا اسے جلدی پیدا کریں؟ صبر نہیں تھا آپ میں؟ میرا مطلب 10 سال ہی لیٹ کر دیتے پیدا۔ دلارا نے جلد بازی میں جو بڑبڑا کر کہا، اس پر ندامت محسوس کرے اختتام تک جیسے اپنی پھسلتی گھبرائی مسکراہٹ چھپا رہی تھی، لانچ میں اسماعیل یلدرم کا بلند ہوتا کہا، آج کی شام کا خوبصورت حصہ بنا۔ بڑے بابا، آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ دلارا نے ان کے ہاتھ کو پکڑ کر دباتے ٹوکا، تو وہ ہنسنا بڑی مشکل سے روک سکے۔ میرا بچہ، میں تم سے مذاق کر رہا تھا بس، تم باتونی کتنی پیاری لگتی ہو مجھے آج پتا چلا، اوپر سے باران کے نام سے گھبراتی ہوئی۔ کیا وہ پسند ہے تمہیں؟ 20 سال تم سے پہلے پیدا ہونے کے باوجود تم تو ایک دوسرے کے لیے مکمل اور پرفیکٹ ہو، اور اسی کو اللہ کی بنائی جوڑی کہتے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ کہ وہ عمروں کے فرق کے باوجود دل ملتے ہی صورتوں میں تازگی بھر دیتا ہے۔ پھر نکاح کی طاقت اور سرور بھی تو ہے جو حسن رکھتا ہے۔ وہ یہاں بڑے بابا کے پاس بیٹھ کر پچھتا رہی تھی کہ یہ تو باران سے بھی 2 ہاتھ آگے تھے دماغ خراب کرنے والوں میں، حالانکہ ان کے لہجے میں دلارا کے لیے چاہت و محبت کا ہر رنگ تھا۔ آپ یہ سب مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا۔ گھر میں عیشا تھی تبھی میں آ گئی باران کے ساتھ، دم گھٹ رہا تھا، اگر آپ بھی ایسی باتیں کریں گے تو میں یہاں سے بھی چلی جاؤں گی۔ دلارا نے بہت دکھ سے اپنی مجبوری کہی، جبکہ عیشا کا نام سنے اسماعیل یلدرم کو جھٹکا لگا۔ عیشا؟ عیشا واپس آ گئی کیا؟ اسماعیل یلدرم کی آواز حیرت سے پھٹ گئی۔ جی، وہ باران کے ساتھ ہی جرمنی رہ رہی تھی، وہ آیا اور پیچھے وہ بھی آ گئی، معافی کا ٹوکرا اٹھائے۔ آپ بی سے پوچھ لیجئے گا تفصیل، میں لان میں تازہ ہوا کھانے جا رہی ہوں۔ دلارا نے جان چھڑواتے انداز میں بتایا، اور انہیں حیرت و صدمے میں ڈبوئے اٹھ کر چلی گئی، جبکہ اسماعیل یلدرم نے فوراً سے اپنا فون نکالتے عزیزے کا نمبر سکرول کرے ڈائل کیا تھا۔ تفصیل جانے بنا وہ بلا کیسے رہتے، اور اگلا 1 گھنٹہ عزیزے اور وہ بس اسی معاملے پر بات چیت کرتے رہے۔ ایدا نے ان کو کافی دے دی تھی، جبکہ دلارا کے لیے میٹ کے ہاتھ لان میں بھجوائے وہ خود جلدی سے آلیان سے سب جاننے روم میں آئی۔ ڈور اوپن کرے بے تکلفی سے اندر گھسی تو وہ اسی وقت شاور لے کر آیا تھا، اور شرٹ لیس میٹرس کے پاس کھڑا وہاں ڈیر لگا کر رکھی شرٹس میں سے کچھ پہننے کو چوز کر رہا تھا۔ ایدا اس کے لیے بھی کافی لائی تھی، اور تبھی ٹرے ہاتھوں میں لرزی تو کپ سے کچھ کافی ٹرے میں گری۔ آلیان نے سامنے دیکھا، جہاں ایدا ہاتھ میں ٹرے لیے حلق سے تھوک نگلتی آلیان کا کسرتی مضبوط فگر دیکھ رہی تھی۔ پھر زور سے آنکھیں میچے اس نے نظریں جھکائیں، اور ٹرے دھیرے سے بنا ہاتھ کو کپانے کی اجازت دیے میز پر رکھے وہ جب تک سیدھی ہوئی، وہ بوتل کے جن کی طرح ٹھیک ایدا کے سامنے آ جما۔ ایدا کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا جب آلیان اچانک اس کے سامنے آیا، جبکہ ایدا کا چہرہ یوں تھا جیسے کسی نے پورا لہو نچوڑ لیا ہو۔ اب شرٹ پہن لیں، پھر مجھے بتائیں حالہ کہاں ہے اور آزاد ماموں، بلکہ میں یہ ٹرے رکھ کر آتی ہوں تب تک آپ۔ ایدا کے منہ سے لفظ نکلنے دھوبر تھے، اور وہ فوراً پلٹ کر جھکے کپ تلے رکھی ٹرے نکالنے لگی، جب آلیان نے اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا کرتے
اپنے قریب کھینچا۔ ایدا نے گھبرا کر آلیان کے چہرے اور پھر آنکھوں میں دیکھتے پھر ہلک تر کیا۔ نازلی کو ہم نے مزدور والوں سے بچا لیا، وہ اس وقت آزاد چاچو کے ساتھ ان کے گھر ہیں۔ میں اور تم چلتے ہیں کچھ دیر تک ان کی طرف، ڈنر وہیں کریں گے۔ اور دلارا کو میں نے اتنا لاڈ کیوں دیا اس بارے کچھ نہیں پوچھو گی؟ وہ ایک سانس میں ہی سارے جواب دیے، پھر پراسرار مسکراہٹ کے سنگ آخری سوال سے ایدا کے چہرے کا ایک ایک نقش گہری نظروں میں لیے اسے پریشان کرتا نظر آیا۔ وہ قریب سے قریب ہو رہا تھا اور ایدا اس کے سینے پر ہاتھ بھی نہ رکھ پا رہی تھی، کیونکہ وہ بے شرموں کی طرح ننگا پرکشش سینہ تانے جو کھڑا تھا۔ کیوں دیا لاڈ؟ میرے علاوہ کسی کو بہن بیٹی کی طرح بھی لاڈ نہیں دے سکتے آپ؟ ایدا نے ذرا سا سائڈ ٹیبل اور آلی کے بیچ سے نکلتے اپنا گرتا اعتماد بحال کرتے غصہ دکھایا تو آلیان مزید اس کی طرف قدم اٹھائے، بہکی نظر اور پرخمار تیور سے بھرا۔ وہی تو اعتراض تمہیں میں نے یاد دلانا تھا، تمہیں تو آتے ہی میرے گریبان گردن سے پکڑ کر پوچھنا چاہیے تھا کہ کسی اور کو گلے لگانے کی جرت کیسے کی۔ پر میں تو تمہارے اڑے رنگ اور بدحواسی سے بہت مایوس ہو گیا۔ میں شرٹ لیس ہاٹ لگتا ہوں نا، پر ایسی ہاٹنس کس کام کی کہ تم جنونی ایدا سے سہمی بلی بن جاؤ؟ تمہیں لڑنا اور حساب لینا یاد نہ رہے؟ وہ ہنوز تیور لیے اس کے قریب سے قریب تر ہو رہا تھا اور ایدا کے ماتھے پر اتنی ٹھنڈک کے باوجود پسینے کی بوندیں دلچسپ منظر تھی۔ نمی تو اس کی ہتھیلیوں میں بھی پھوٹ رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں کو ایدا نے مزاحمت سے باز رکھے مٹھیوں میں بھیج جو رکھا تھا۔ میں لڑ رہی ہوں نا، دیکھیں تو، بس مجھے حالہ کی فکر تھی تو حساب سائٹ ہو گیا۔ پلیز شرٹ پہن لیں، پھر بات کرتے ہیں۔ آپ کسی اور سینس میں ہاٹ لگتے ہیں، مطلب اگر ایک دوسرے کے قریب آنا ہو، پر ابھی تو ہم رینڈملی بات کر رہے ہیں۔ بلکہ رکے میں خود چوز کر دیتی ہوں شرٹ۔ ایدا نے ٹوٹی جڑتی آواز میں اس آدمی کی بہکی نظروں سے بچ نکلتے جا کر جو پہلی شرٹ نظر آئی اٹھا کر پلٹے آلیان کی طرف بڑھائی۔ آلیان کی گہری پراستحقاق نظریں ایدا کے ہاتھ میں لرزش کا سبب تھی۔ اس نے ایدا کے ہاتھ سے کالی شرٹ لی اور اسے انہی خوش ربا نگاہوں سے نوازتا ہی شرٹ بازوؤں پر چڑھائے بٹن کھلے ہی چھوڑتا پھر آگے بڑھا ہی کہ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی اور توازن برقرار نہ رکھتے سیدھی شرٹس کے بیڈ پر لگے انبار پر جا گری۔ آلیان اس کے گرنے پر خمار ایک طرف کرے ہنسا ہی جب وہ غصے سے اٹھی اور آلیان کا ہاتھ دونوں ہاتھوں سے کھینچے اسے بھی اپنی طرف کھینچ تو بیٹھی، پر محترم اس پر گرتے گرتے اپنی آہنی بازو کے سہارے سے ڈھیر ہونے سے بچ گئے اور اس لڑکی کی بنا دبے ایڈوانس چیخ پر اس بار وہ ہنسنے کے بجائے ایدا کے پہلو میں گرا کچھ وزن اس پر حاوی کیے ہاتھ میٹرس سے ہتھیلی کے سنگ ٹیک کر سہارا لے کر جھکے سے دیکھتے بے حد بہکاتا مسکرایا۔ اس کی روح جھنجھوڑتی نظریں ایدا کے جسم کے پار گڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ تم دوبارہ ایسا کرو گی؟ آلیان نے ڈرے ڈرے نینوں میں جھانکتے دھمکی دیتے لہجے میں پوچھا تو وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ کیا آپ کا ہاتھ پکڑنا؟ وہ منمنائی، ایک تو اس وقت بے بس ہو کر پڑی لگ بھی توبہ شکن رہی تھی۔ نہیں عقل مند خاتون، مجھے کسی کے قریب بھٹکنے نہ دیا کرو۔ میں چاہتا ہوں بابا سے بھی گلے لگوں تو تم اس پر جلو، کسی کا سایہ بھی نہ پڑنے دو مجھ پر۔ میں کسی سے بات کروں یہ بھی برداشت نہ ہو تم سے۔ وہ اس شخص کی انوکھی سی خواہشوں پر فدا ہی تو ہو گئی، جیسے عاشقانہ مسکرائی، ایسا لگا بھول گئی ہے کہ کس جگہ موجود ہے۔ ایسے تو آپ کی زندگی مشکل ہو جائے گی آلی، وہ اس کی فکر میں گھلی بولی اور بے اختیار آلیان جھک کر اس کے ہونٹوں تک آیا، پھر ایدا کی ڈر کر آنکھیں زور سے میچنے اور مٹھیوں میں آئی شرٹس بھینچنے پر وہ خود پر کنٹرول کرے رکا اور اس پر سے ہٹے، اس کے ساتھ ہی میٹرس پر جا لیٹا۔ ایدا کا سانس آسان ہوا، وہ حیرانگی سے آنکھیں کھولے گردن گما کر دیکھنے لگی جہاں وہ اس کے ساتھ ہی لیٹا تھا۔
پھر ایدا کے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنا سر اٹھایا۔ ایدا کی بازو کھول کر اس کی طرف کھسکتے اپنا سر ایدا کے کندھے کی جانب رکھے اس کی طرف کروٹ بدل گیا اور اپنا ہاتھ سیدھا پھیلاتے ایدا کی اطراف لپیٹ لیا۔ ایدا کی آنکھیں خود بخود نم مسکرائیں۔ وہ سر رکھتے ہی آنکھیں بند کر گیا۔ اسے کچھ دیر ایدا کی خوشبو میں یوں ہی گم رہنا تھا۔ میں نے دلارا کے ذکر سے تمہارے ددیال کو کرنٹ لگا دیا۔ وہ لوگ سن ہو گئے توران مزدور کی بیٹی کا سن کر۔ توران کے آنے تک کوئی حرکت نہیں کریں گے، مزید گری۔ کیا میں نے ٹھیک کیا ایدا؟ کیا میں نے دلارا کو انہیں بتا کر غلطی تو نہیں کرتی؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ وہیں سر رکھے ہی بولا۔ آواز میں ایک اداسی تھی۔ وہ لوگ میرے اور حالہ کی طرح اس معصوم کو بھی تو بس تکلیف ہی دیں گے نا۔ وہ دلارا کا سن کر کیسے شانت ہو سکتے ہیں؟ جن لوگوں کو اپنے کسی عزیز کی موت نہ روک سکی، دلارا کی خبر کیسے قابو کر سکتی ہے؟ ایدا کے خدشات پر وہ گھبرا کر سر اٹھائے اسے دیکھنے لگا۔ کیا میں نے دلارا کی جان خطرے میں ڈال دی ہے؟ وہ پریشانی سے بھرا تو ایدا نے فوری نفی میں سر ہلاتے اس کے رخسار سے اپنی نرم ملائم ہتھیلی لگائی۔ ہرگز نہیں، بس باران بھائی جائیں تو آپ کھڑے رہیے گا اس کی حفاظت پر۔ کبھی نہ کبھی تو سچائی کھلنی ہے۔ اہم یہ ہے کہ اسے ان کے رحم و کرم پر مت چھوڑیے گا۔ وہ ایدا کی اس بات پر ساری پریشانی سے نکل آیا۔ اس کا ہاتھ پکڑے جذباتیت سے چوما تو گدگداہٹ سی ایدا کے پورے وجود میں اتری۔ کبھی نہیں، دلارا خون ان کا ہوگی پر حصہ اب ہمارا ہے۔ میں بس چاہتا ہوں یہ قتل و غارت تھم جائے۔ میں مطلبی ہرگز نہیں ہوں، میں جانتا ہوں مار پیٹ، قتل اور انتقام صرف تکلیف لاتا ہے۔ مجھے خوشی ہے تم میرے پاس ہو ایدا۔ وہ اپنی یوں اتنے پاس آ کر کیفیت بانٹتا کتنا پیارا لگ رہا تھا۔ یہ کوئی ایدا سے پوچھتا۔ مجھے آپ کا یوں میرے کندھے سے لگ کر لپٹنا پسند آیا۔ یہ بہت رومانٹک تھا۔ وہ ہنوز اسی میں کھوئی تھی اور آلیان اس کی خوشی کے لیول پر ہونٹوں کی بھری مسکراہٹ لیے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے پتا ہوتا تمہیں اس بڑے سے آدمی کو بیبی بنا کر اچھا لگے گا تو میں پہلے لپٹ جاتا۔ سوری دیر ہو گئی۔ تمہیں جو اچھا لگتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مجھے جو اچھا لگتا ہے وہ مجھ سے سلپ ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ آلیان کا اشارہ گرنے کے بعد والی پرزور خواہش کا تھا، پر اسے پتا تھا یا یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لے گی یا اس پہاڑ بیبی کو پرے دھکیل کر واش روم کی طرف دوڑ جائے گی۔ تبھی تو ایدا اس کی اتنی سمجھداری پر ہنس دی۔ میں ریڈی ہوتی ہوں، پھر چلتے ہیں۔ شرٹ کے بٹنز بند کر لیں، آپ کے جبر کا صلہ اللہ ضرور دے گا۔ بس وہی ہوا۔ یہاں آلیان کے ہاتھ کی حرکت بے باکی کی طرف بڑھی، وہیں وہ اس خود کی طرف دھکیلنے کی کوشش میں لگے آلیان کے حصار سے نکل کر اٹھی اور اٹھتے ہی بھاگ نکلی، جبکہ آلیان نے دھواں اگلتی آنکھوں سے واش روم کے بند دروازے کو دیکھا۔ تمہیں اکھاڑ دوں گا دروازے۔ آلیان نے سخت مچل کر دروازے کو خون آشام کھوری دیتے ہی شرٹس کے انبار میں منہ چھپا لیا، اور جب تک ایدا باہر آئی محترم منہ دیے ہی اونگتے پائے گئے، اور ایدا مزے سے چینج کر کے آئی، پھر ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنا میک اپ اور بال ڈن کرنے لگی۔ جب تک وہ تیار ہوتی اس کا بندہ اپنی بقیہ نیند پوری کر ہی لیتا۔ وہ جب گھر کے اندر آئی تو اس نے کسی دیوار کی جانب نہ دیکھا، لاؤنج میں ہی لگے صوفے پر جا کر بیٹھی اور آنکھیں بند کیے ہاتھ چہرے پر رکھے رونے لگی تھی۔ جانے کیا کیا اندر تک دکھا رہا تھا کہ وہ بڑی سے بڑی بات ہنسی مذاق میں ٹالنے والی نازلی اب بس اندر تک دکھ سے بھری تھی۔ کافی لمحے گزر گئے، وہ اکیلی بیٹھی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر ارد گرد کا جائزہ بھی لینا گوارا نہ کیا کہ آزاد نے اس عورت سے جڑی ہر چیز ہٹوا دی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسندیدہ رنگ کے پردے تک، ڈیکوریشن پیسز۔ وہ اپنے آپ کو سنبھال پاتی تو کسی اور طرف توجہ دیتی۔ جبکہ کچھ وقت گزرا تو بھاری قدموں کی آہٹ اسے سنائی دی اور اس نے آنسو پونچھے پر موڑ کر دیکھنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو گود میں رکھ کر انہیں ڈبڈبائی آنکھوں سے ہتھیلیوں کو کھولے بیٹھی، سوگوار اور چپ تھی۔ وہ جہاں جہاں سے اندر آیا اس کے پہلو میں گرے ہاتھ سے خون کی لکیر بنی اور وہاں سے قطرہ قطرہ خون ٹپک رہا تھا۔
وہ جتنے قدم چل کر نازلی تک آیا، ہر قدم پر خون کے قطرے نیچے گرے۔ وہ چپ چاپ اس کے سامنے آ رکا۔ یہ لو۔ آزاد نے اپنا زخمی ہاتھ نازلی کے منہ کے سامنے کیا تو اس کی پہلے سے دھندلائی آنکھیں آزاد کے زخمی ہاتھ کو دیکھے بھیگی۔ فوراً سے نظریں اٹھا کر اس نے آزاد یلدرم کے منہ کو دیکھا۔ اس کا ہاتھ ایسے زخمی تھا جیسے اس نے دیوار پر مکے مار مار کے چھیل لیا ہو۔ جگہ جگہ پوش سے جلد چھلی تھی، کھال کے بیچ بنی دراڑوں میں سرخائی گلی تھی۔ نازلی کی آنکھیں اس سے سوال کر رہی تھی کہ یہ کیا بکواس ہے جس کے چہرے پر درد کا کوئی اثر نہ تھا۔ ڈیمانڈ پوری کرنے کا پاگل پن اس کی رگ رگ میں دوڑ رہا تھا۔ یہ کیا ہے آزاد؟ وہ اس کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں لیے منمنائی تو محترم اتنے پیار سے ہاتھ کھینچ جانے پر اس کے ساتھ ہی بیٹھے جیسے اسے خود نازلی نے یوں ساتھ بیٹھنے کی کھلی دعوت دی ہو۔ میرے قریب آنا تھا نا تمہیں، مرہم کے بہانے؟ اب میں نے زخم اتنا گہرا لگا دیا خود کو کہ صبح تک تو تم میرے پہلو سے ہٹ نہیں سکتی۔ نازلی کی ہتھیلی پر آزاد کے ہاتھ سے رستا خون انہیں گلابی کر گیا، اور آزاد کے بے رحم جواب نے نازلی کی آنکھوں میں تیرگی اور سرخی اتار دی۔ زخمی ہاتھ والے کی بے خود بتیسی اور جواب دیکھے نازلی کا پارا ہائی ہوا۔ یہ ٹھڑک پنے کی کلاسز کیا وہ ہاندے دیتی رہی ہے تمہیں؟ مطلب کچھ بھی۔ میں کہوں گی کنویں میں چھلانگ لگاؤ، وہ بھی لگا دو گی کیا؟ نازلی نے ایک ہاتھ چھوڑے اسے سیدھا اس کے ماتھے پر ڈھل کے بالوں سے دبوچ کر پوچھا۔ اس کی گرفت اچھے بلے مضبوط آدمی کو گردن ٹیڑھی کرنے پر مجبور کر گئی۔ یہ لڑکی سچ میں آج ڈان ہی بنی تھی۔ میں وہ بھی لگا دوں گا، آزاد نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر جس یقین سے کہا وہ اس ظالم بنی نازلی کا دل موم کر گیا۔ کیا ستم کے ہرٹ، غصہ اور ناراض ہونے کے باوجود اسے آزاد یلدرم پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ چند آنسو ٹوٹ کر نازلی کی آنکھوں سے بہنے لگے، پر وہ شدید غصہ ہے، یہ سرخ بیگی آنکھوں کی چیخو پکار سے صاف پتہ چل رہا تھا۔ مجھے مرہم پٹی کا سامان دو پلیز۔ نازلی نے ہیجانی کیفیت میں اس کے ہاتھ سے نکلتے خون پر ہاتھ کی انگلیاں دباتے سسک کر کہا تو وہ دوسرے ہاتھ سے ہچکیوں سے روتی نازلی کا چہرہ پکڑ کر اپنے سامنے کرتا اسے پیار سے دیکھنے لگا۔ سامان تو تمہارے پاس ہے، یہ جن ہونٹوں سے آگ اگل رہی ہو مار دو نا میرے منہ پر، پہلے مجھے آسان سانس دو پھر آرام دینا۔ آزاد کے سادہ سے تقاضے پر بھی وہ سر جھٹک کر رونے لگی۔ یہ مذاق یا بہکنے کا وقت تھوڑا تھا، اس لڑکی کی جان لبوں پر اٹکی تھی۔ بس نا آزاد، میرا دل رک جائے گا، میں تمہاری تکلیف نہیں برداشت کر پا رہی۔ وہ سب تو میں نے ضد میں کہا نا، میں چاہتی تھی تم زبردستی مجھے اپنے قریب کر کے کہو کچھ جو مجھے راضی کرے، پر تم الٹی کھوپڑی کے انسان، تم اپنا ہاتھ چیرائے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ سانسیں بھرتی بمشکل بول پا رہی تھی، اور آزاد نے اس کی گردن میں ہاتھ جماتے اسے اپنے قریب کرتے اپنے ماتھے سے اس تڑپتی نازلی کی جبیں جوڑتے جیسے اس کو شانت کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں تمہارا دل چیر دینے کا سبب بنا ہوں، یہ میری سزا تھی، تم رونا بند کرو، تمہاری زندگی آنسو بنا کر میں شدید اذیت میں ہوں نازلی، خدا کے لیے ظلم ڈھانا بند کرو مجھ پر، میں پاس ہوں تمہارے، مرہم پٹی کرو اور بس میرے قریب آ جاؤ جتنی چاہو، اب یہی حل ہے اس بیچ کی تکلیف کو ختم کرنے کا۔ وہ اسے کسی طرح چپ کروانے پر لگا تھا، اور وہ اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں سے تھامے بیٹھی رونے کے ساتھ کام بھی رہی تھی۔ آزاد نے اس کے آنسو پونچھے اور اس کا ماتھا چومتے دور ہوا، وہیں ہاتھ بڑھا کر کاؤچ کے ساتھ رکھے میز ڈرا کو کھولے ایک آئنٹمنٹ اور پٹی کا رول نکال کر نازلی کی گود میں رکھا۔ جس نے ہچکیاں روکتے آزاد کو دیکھا وہ اس کے رونے سے سخت تھک گیا تھا۔ تو تم دوبارہ ایسا نہیں کرنا پلیز۔ وہ آنسو سنبھالے بیگی آنکھوں سے آزاد کو دیکھتی ساتھ اس کے ہاتھ پر وہ آئنٹمنٹ کھول کر وہاں لگا رہی تھی جہاں سے ہاتھ کی پشت سے کھال چھلی تھی، اور درد بھی اسے ہو رہا تھا۔ بہت مشکل سے کانپتے ہاتھوں سے اس نے آزاد کے ہاتھ پر پٹی لپیٹ کر گرا چھوٹی سی لگا دی، اور جب اپنے ہاتھ کھول کر دیکھے تو وہ خون سے گلابی ہو چکے تھے۔ پھر سے روتے ہوئے اس نے آزاد کو دیکھا
جس نے مزید لفظ ضائع نہ کیا اور اٹھتے ہی اپنی مضبوط و توانا دوسری بازو میں اس دبلی سی نازلی کو اٹھایا، اس کی گردن میں بازو کو مائل کرے سہم کر اس کے چہرے کے قریب آ رکتی اسے دیکھنے لگی۔ مجھے تمہارے قریب نہیں آنا۔ وہ اسے دیکھتی نفی میں گردن ہلاتے اپنا سانس ہی گھونٹ گئی۔ آزاد نے اسے مہلت دینی تھی، پر اس سے نازلی کا ایک مزید آنسو برداشت نہ تھا۔ تبھی اس کی اکنا سنے وہ اسے اٹھائے ہی اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ مجھے تم سے رشتہ نہیں بنانا آزاد، تم خاندے کے ہو، مجھ سے دور رہو، تمہارا ہاتھ بھی ٹھیک نہیں، پلیز مجھے اور تکلیف مت دو، یہ جگہ پہلے ہی مجھے نوچ کر کھا رہی ہے، آزاد ایسے مت کرو۔ وہ اسے واسطے دے رہی تھی، اس کے سینے پر ہاتھ مارے روک رہی تھی، پر آزاد نے اپنے کمرے میں لے جاتے اس فضول کے اعتراض کرتی نازلی کو میٹرس پر گراتے منتقل کیا۔ میں خاندے کا نہیں ہوں، کتنی بار یہ بکواس دہراؤں نازلی، میں تمہارا ہوں، یہ گھر میرا ہے، یہ کمرہ، یہاں وہ کبھی نہیں آئی، یہ میری ذاتی جگہ ہے، تمہیں وہ جگہ کیسے نوچ سکتی ہے جہاں میں موجود ہوں؟ کیوں ستا رہی ہو مجھے؟ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ بولو۔ اتنے سال زندہ یاداشت سے محروم رہ کر تم سے دور آباد ہونا بھی میری چوائس نہیں تھی، نہ خاندے سے شادی میری خوشی تھی، کیوں مجھے ایسے رویے سے ناکردہ گناہوں کی سزا دے رہی ہو؟ آخر میں کیسے یقین دلاؤں تمہیں کہ میں نے تمہارے سوا کسی عورت کو چھوا تک نہیں، ان ہاتھوں نے کسی کو نہیں چھوا نازلی، تمہیں میری آنکھیں یقین دلانے سے قاصر ہیں، دیکھو ان میں صرف تمہاری طلب بری ہے، تم نظر آتی ہو ان میں۔ وہ اول ہر بات چیخ کر کہے، آخری کہنے کو جب اس کے پہلو میں بیٹھا تو وہ سانس روکے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنا اونچا چیخا تھا کہ اس کے چہرے کی رگوں میں تیرتا خون چہرے پر سرخی لے آیا، آنکھیں لہو کی طرح تھی۔ نازلی نے فاصلہ سمیٹا اور دونوں بازو اس کی گردن میں پروئے اس کے گلے چالے کی۔ آزاد نے بھی تکلیف کی آخری حد پر کھڑے ضبط سنبھالے اس کو اپنی بازوؤں میں بھینچا تھا۔ وہ اسے چیختا دیکھے بہت زیادہ ڈر گئی تھی کہ نازلی کے مدھم دھڑکتے دل سے وہ محسوس کر سکتا تھا۔ مجھے معاف کر دو پلیز، وہ جیسے یہ کہتے آخری حد سے گزرتا رو پڑا تھا۔ اس نے نازلی کی ساری تکلیف ختم کرنے کی کوشش کرنی تھی، پر وہ بڑھاتا ہی جا رہا تھا۔ نازلی نے روبرو ہوتے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا، بہت سا حزن تھا جو اس کی آنکھوں سے ٹپک رہا تھا۔ چیخنا مت، دوبارہ معاف کر دیا۔ وہ اس کے رخسار پر پھیلتی نمی ہاتھوں سے صاف کرے دیوانہ وار اس کے دونوں گال چومتی روبرو ہوئے، اسے سمجھاتے بولی جیسے بچوں کو رونے سے کوئی بڑا روکتا ہے، تم حق پر ہو، تم نے بہت تکلیف سہی میرے پیچھے، پر میں کیا کرتا نازلی، بے بس تھا، میں تمہارے ہر کرب کا ازالہ کروں گا، تم مجھے خود کو سمیٹنے کا حق دو، مجھے تم سے عزیز کوئی نہیں، تم میرا سب کچھ ہو۔ وہ ہنوز تکلیف میں تھا، اس کے آنسو بہتے جا رہے تھے اور وہ صبر و ہمت کا پیکر بنی اس کے آنسوؤں کو صاف کرے اس کی ہر بات پر سر ہلا رہی تھی۔ بس نہ رو نہیں، میں کبھی نہیں روتی اب، پرومس، ایسے مت کرو، تم چیخ لو پر رو نہیں، خدا کے لیے، میں بہت پیار کرتی ہوں تم سے، تمہیں ہرٹ کیا اس کے لیے معاف کر دو، ایسے میرا دل بند نہ کرو، مجھے تم پر یقین ہے، بہت یقین ہے۔ وہ اس کے ایسے ٹوٹنے پر سب بھول گئی، 24 سال کا ایک ایک درد میں لپٹا لمحہ، ایک ایک آنسو، ایک ایک درد، ایک ایک ذلت، ایک ایک دھتکار، سے آزاد کے سوا کچھ نظر آنا ہی بند تھا۔ یہ یقین واپس مت لینا، میں باقی نہیں بچوں گا، تھک گیا ہوں، تمہیں خود سے دور دیکھنا بہت بھاری ہے، میرا ساتھ دو، میں صرف تمہارا ہوں۔ وہ اس سے بس ساتھ کا طالب تھا، اور نازلی ہر سانس کے ساتھ اس سے میسر تھی۔ روئے ہو نا، پتہ چل گیا صرف میرے ہو، پر مجھے یہ گھر پھر بھی کھا رہا ہے، آزاد میری مجبوری سمجھو۔ وہ پھر سے سسکنے لگی تو آزاد نے اسے اپنے سینے لپٹائے ہی خود میں چھپاتے خود بھی ٹیک لگائی۔ وہ بالکل سہمی بچی کی طرح ٹانگیں سمیٹ کر دائیں طرف بینڈ کیے اس میں چھپی بیٹھی تھی۔ خاندے کا بیٹا مراد آ رہا ہے آج، 1-2 بجے تک پہنچے گا، اس نے آ کر جانے تک بس رک جاؤ، اس کے آ کر جانے تک بس رک جاؤ میرے ساتھ، پھر ہم ساتھ یلدرم حویلی چلیں گی، وہ خاندے جیسا نہیں ہے، بے فکر رہو، سب اسے بتاؤں گا نا تو وہ یقیناً میرا ہی ساتھ دے گا۔ نازلی کی اداسی اور تکلیف دور کرنے کو آزاد نے اسے تفصیل دی، اور جب مراد کا سنے وہ پریشان ہوئی تو اس کی تسلی بھی کروا گیا۔ ٹھیک ہے،
نازلی نے بے دلی سے ہی صحیح پر بات مان لی۔ کچھ کھائے گی میری بیوی؟ آزاد نے اس کا چہرہ اوپر کرتے پیار سے پوچھا تو وہ نفی میں گردن گھما گئی۔ آزاد کے یوں پوچھنے پر ہی وہ سیر ہونے کی حد تک بھر گئی۔ میں پھر بھی کچھ آرڈر کر دیتا ہوں، ایدا اور علی بھی آتے ہوں گے، تمہارا موڈ بہتر ہو جائے گا ان سے مل کر۔ تم ان کے ساتھ رہنا، میں پھر مراد کو ایئرپورٹ سے پک بھی کر لوں گا، وہ بس ایک دن کے لیے آ رہا ہے، تمہیں زیادہ جبر سے نہیں گزاروں گا نازلی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے، یقین ہے نا مجھ پر؟ وہ اسے بھرپور یقین دلانے میں ہلکان ہو رہا تھا اور نازلی کو اس کی ایفرٹس نظر آ رہی تھی۔ بس کرو آزاد، مجھے بھروسہ اور یقین آ گیا ہے، شرمندہ مت کرو، میں بہت ڈاؤن فیل کر رہی ہوں۔ نازلی نے اس سے منت کی کہ وہ یہ سب ختم کرے۔ ادھر دیکھو، میرے ہوتے ہوئے ڈاؤن کیوں ہو رہی ہو؟ وہ پھر سے اس کا چہرہ اٹھائے مان و محبت سے بولا تو نازلی نے خود اپنا آپ پیش کرتے اس کے قریب چہرہ ٹھہرا دیا۔ آزاد نے بے یقین نظروں سے نازلی کو دیکھا۔ ہماری پہلی قسط تباہ ہو گئی تھی، تمہیں اس کے لیے معاف نہیں کروں گی، یاد رکھنا، میں کچھ دیر سو رہی ہوں۔ وہ چہرہ اسی طرح پیچھے کرتی اس کے حصار سے نکلتی کروٹ بدل کر لیٹی تو آزاد نے ہاتھ بڑھا کر اس کے کھلے براؤن شیڈ بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اس کا مجھے بھی افسوس ہے کہ تمہارے چہرے پر ہزاروں رنگ دیکھنے تھے مجھے، بہت دیر تک اس کے سحر میں گرفتار رہنا تھا، اسے بسر کرنا تھا، پر ہماری بدہوا قسمت میں یہ ستم بھی درج تھا، کیا کرے؟ میں کمپنسیشن کے لیے تیار ہوں، اس کی تلافی جو ہو لے لینا مجھ سے، آرام کرو۔ چند جملے کہے آزاد جھک کر اس کی کن پٹی چومتے پاس سے اٹھا اور کمرے سے نکل گیا، جبکہ جاتے ہی ڈور بھی بند کر گیا۔ نازلی نے اسی اداسی کے سنگ اپنی آنکھیں موند لی۔ باران کی گاڑی یلدرم حویلی کے پورچ میں رکی تو جناب باہر نکلتے ہی گاڑی میں رکھا تمام سامان گارڈ کو کہلوا کر اپنے روم تک پہنچانے کا کہے، خود بھی پیچھے لپکے جب اس کی نظر باغیچے کی جانب کاؤچ پر پیر سمیٹ کر بیٹھی دلارا پر گئی، جو کافی دیر ٹہلنے کے بعد بیٹھی اور بیٹھتے ہی سر ایک طرف ٹکائے سو گئی۔ ایدا اور آلیان نے بھی جاتے ہوئے اسے دیکھا تھا، پر وہ اتنی پرسکون نیند میں تھی کہ ایدا نے اس پر گرم بلینکٹ کروا دیا پر جگایا نہیں، کیونکہ شاید وہ نیند کی اہمیت جانتی تھی۔ اس نے تو علی کو بھی نہ جگایا تھا، وہ خود جاگا تب وہ لوگ نکلے تھے۔ باران نے چیزیں ساری روم میں پہنچوانے کا کہے خود لان کی طرف قدم بڑھائے۔ اس قدر ٹھنڈک میں وہ لڑکی سو کیسے سکتی تھی؟ ویسے تو بہت نازک تھی کہ سرد لہر فوراً اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ باران وہیں اس کے پاس جا رکا، کچھ دیر تو اسے یوں لاپرواہی سے سوتا دیکھنے کے بعد اس کے پاس ہی بیٹھا۔ دلارا اس کے پاس بیٹھنے پر کسمسائی اور فوراً سر اٹھا کر باران کو دیکھنے لگی، جو اس کے پاس بیٹھا اسی کو گہری نگاہوں میں بسائے ہوئے تھا۔ یہاں کیوں سو رہی تھی؟ میرا پورا روم تمہارے لیے موجود ہے۔ باران نے اس کے بالوں کو سنوارتے نرم مگر باری لہجے میں اسے اس کی اہمیت کا احساس دلایا۔ میں ٹہلنے آئی تھی، بہت تیز ٹہلنے کی وجہ سے سانس پھولا، باڈی ہیٹ اپ ہوئی تو آ کر بیٹھتے ہی آنکھ لگ گئی۔ یہ بلینکٹ کس نے دیا؟ دلارا نے سنبھل کر بیٹھتے ہی خود پر سے وہ بلینکٹ اتارنا چاہا، مگر باران نے اسے روکتے وہ شال کی طرح دلارا کی اطراف لپیٹ دیا تاکہ اسے یکدم ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ بہا کی گاڑی نہیں ہے، وہ یا ایدھا اڑا گئی ہوگی، اسے لیے رکھو۔ باران نے اسے حدت کے احساس دلاتے اس کے اطراف بلینکٹ لپیٹا تو وہ آمادہ نظروں سے باران کو دیکھنے لگی۔ تم نے کافی دیر کر دی، 8 بج رہے ہیں، ایسا بھی کیا خرید لیا ہے میرے لیے؟ دلارا نے سائیڈ رکھے فون پر ٹائم دیکھتے واپس اس کی طرف دیکھتے اس کی گلابی ہوتی ناک پر انگوٹھے کی پور سہلانے کے ساتھ تجسس سے سوال کیا تو باران نے اس کا ہاتھ مٹھی میں دباتے نیچے کیا۔ وہ ہر چیز جس کی تمہیں میری غیر موجودگی میں یہاں کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ وہ سنجیدہ تھا جبکہ دلارا نے لہجہ بر نظر جھکائی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ باران کی غیر موجودگی میں کیا اسے کسی چیز کی ہوش رہے گی؟ ضرورت تو بہت بات کی شے تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ دلارا نے اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیتے نہ جانے کس احساس کے تحت یہ سوال کیا۔ ہاں، وہ ایسے پوچھتی نہیں تھی، اس کے اس تڑپتے سوال کے پیچھے بہت سی تکلیف اور خدشات پنہاں تھے۔ ہاں، بہت زیادہ، تم جو ہو میرے ساتھ۔
باران کی سنجیدگی میں ایک جذباتیت کا اضافہ ہوا جس نے دلارا کے دل کی رفتار سست کی اور سانسیں دباؤ کے اثر سے مہکا دی۔ دباؤ یہ کہ وہ اسے بے انتہا محبت سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ بے حد نروس تھی۔ باران نے گہری نگاہوں میں دلارا کے چہرے کو بسائے، اس کے اندر ہلکورتے ڈر بھی محسوس کیے۔ کس چیز سے؟ باران نے اس کے اپنی سمت ہو کر بیٹھنے پر دلارا کی اپنی جانب بازوؤں کی طرف سے رکھتے ہاتھوں کو نظر جھکائے دیکھا، پھر اس کے مضطرب چہرے کو دیکھنے کے بعد بولا، یہی کہ بہت مشکل سے میں کسی سے اتنی اٹیچ ہوئی ہوں۔ اگر تمہاری میموری کو کچھ ہو گیا میں بہت سٹریس میں چلی جاؤں گی۔ دوبارہ سے یہ سب کہنا کہ کیا چیز مجھے تکلیف دیتی ہے، کیا خوشی ناممکن ہوگا۔ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا کہ مجھے بھول جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ اپنے ڈر وہ اس کی امبر آنکھوں میں جھانک کر بانٹ رہی تھی۔ وہ اس میں کھویا ہوا معلوم ہو رہا تھا، جیسے اس لمحے ان کی اپنی کوئی اکیلی ذات نہ ہو، وہ ایک ہوں۔ ایسی چیزوں کو ہم وقت پر چھوڑتے ہیں۔ اگر ہمارا کنیکشن واقعی ریئل ہوا، نہ تو میں میموری کا محتاج رہوں گا، نہ تمہیں کچھ بتانا پڑے گا پھر سے۔ وہ اس کی ٹھوڑی پر پکڑ جماتے اس کا چہرہ اوپر اٹھائے مسکرایا۔ وہ بھی مسکرائی۔ یہ سننے میں بہت خوبصورت تھا۔ ایسا اندھا یقین بہت انمول ہوا کرتا ہے، مطلب ریئل لو سٹوریز کی طرح۔ وہ پراسرار معصوم اور سیانی ساتھ لگی۔ جب یہ پوچھتے اس نے باران کی آنکھوں میں جمع اپنے لیے ستائش کھوجی۔ ریئل سٹوریز، لو ہمیں خود ایڈ کرنا ہے۔ وہ آنکھ مارے بہت کچھ جان لیوا کہہ گیا۔ دلارا نے پھر نظریں جھکا لی۔ اور وہ کیسے ایڈ ہوگا؟ دلارا نے نظریں ہنوز جھکا رکھی تھی۔ باران نے اس کی جھکی پلکوں کا راز پا لیا ہو جیسے۔ وہ یوں وارفتگی سے مسکرایا، یہ جاننے کے لیے تمہیں میری آنکھوں میں دیکھنا ہوگا۔ باران نے فیصلہ اس پر چھوڑا، اور ابھی وہ پورے جسم کی قوت بھی لگا لیتی تو ایسا ممکن نہ رہا تھا۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو منڈے اسپیشل؟ بہت ہی پیاری اور لانگ ایپیسوڈ۔ اگلی ایپیسوڈ یہیں سے سٹارٹ ہوگی۔ اس پورے ہفتے ایپیسوڈ دینے کی پوری کوشش ہے، ایک بھی گیپ نہ آئے، یہ بھی کوشش ہے۔ تو بہت پیارا سا ہونے والا ہے یہ والا ویک، اور اسی ویک میں توران بھی واپس آ جائے گا، یعنی 2 ہفتے آگے بھی چلی جائے گی سٹوری۔ تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں میں بھی لکھنے کے لیے، اور آپ بھی یقیناً پڑھنے کے لیے ہوں گے۔ تو ابھی کے لیے مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا پیارا اور خوبصورت سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔